اس سے پہلے کہ آپ کو ویڈیو میں شروع کروں، پہلے یہ ملاحظہ کیجیے، پھر میں بات کرتا ہوں۔ غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں افغانی، برمی، بنگالی، بہاریز، ان لوگوں نے سندھ کو ایک عالمی یتیم خانہ سمجھ رکھا ہے۔ کس طرح سے ان کو شناختی کارڈ جاری ہوتے ہیں؟ میڈم آپ ان کو بات کرنے دیں، اب ان کا یہ رویہ ہو بات گیا ہے، کرنے مجھے دیں۔ سمجھ آپ اپنا موقف بول دیجیے گا نا، آپ اپنی اسپیچز میں بات کر لیجیے گا۔ میں نے لفظ یوز کیا ہے غیر قانونی، جو بھی یہاں پہ غیر قانونی بیٹھا ہوا ہے سندھ میں، پاکستان میں، اس کو جانا پڑے گا۔ انہوں نے غیر قانونی دیکھیں، انہوں نے اپنی اسپیچ میں غیر قانونی کہا ہے۔ ان کا آخر مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ سندھ کے وسائل پہ قابض لوگوں کی بات کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا میں غیر قانونی لوگوں کے اوپر سخت سے سخت پالیسی بنتی ہے۔ ایسے لوگ جو کسی بھی ملک میں غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا تکلیف ہے۔ ہمارے جتنے بھی وسیلے ہیں ہمارے سندھیوں کے لیے ہیں۔ ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی جائے جس میں ہر اس شخص کی شناختی کارڈ کی چیکنگ ہو جو مشکوک ہے، جو یہاں پہ غیر۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان میں کلامی ماروی راشدی کے بیان پر ایوان میں ایم کیو ایم نے احتجاج کیا۔ ماروی راشدی کا کہنا تھا غیر قانونی مہاجرین کو واپس جانا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ایک آپ سے مخاطب ہے اور امید کرتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام لوگ ٹھیک ہوں گے، بخیریت ہوں گے، اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں اور وہ آپ غور سے سنیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں۔ جزاک اللہ۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ کل مورخہ 4 ستمبر کو سندھ اسمبلی میں ماروی راشدی نے تمام تارکین وطن کے لیے کہا ہے کہ جس میں انہوں نے بہاریوں کو بھی شامل کر لیا۔ تو اس کی تو چلو تمام تارکین وطن کے لیے تو جو بھی ہے ٹھیک ہے، افغانیز وغیرہ اور دوسرے جو انہوں نے نام لیا، مگر انہوں نے جو بہاری کا نام لیا، بہاریوں کا، تو میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اور تمام ارباب اختیار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہاری پناہ گزین یا اس طرح کے جو تارکین وطن نہیں ہیں، بہاری جو ہیں، یا جو آپ اس طرح کہہ لیں کہ اردو اسپیکنگ پاکستانیز جو سابقہ مشرقی پاکستان میں تھے، وہ بہاری نہیں ہیں، وہ پاکستانی ہیں، پاکستانی۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا یا ارباب اختیار کو بھی پتہ ہے کہ جو سندھ اسمبلی میں یا جہاں بھی ممبر ہیں ان کو یہ تو معلوم ہوگا یقیناً، اور تمام لوگوں کو، اور جنہوں نے پاکستان کا سٹیزن شپ ایکٹ پڑھا ہوا ہے اور جو تھوڑا بہت بھی سینس رکھتے ہیں اور قانون جانتے ہیں، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان، فارمر ایسٹ پاکستان میں، سابق ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، 1971 کے بعد 16 دسمبر 1971 کے بعد بنگلہ دیش بنا، تو اس سے پہلے جتنے بھی لوگ وہاں تھے یا کہیں سے بھی آئے تھے جو بنگلہ نہیں بولتے تھے، جو اردو بولتے تھے، جن کو اردو اسپیکنگ پاکستانیز کہا جا سکتا ہے، جس میں کہ یہاں کے سندھ کے لوگ بھی تھے، ویسٹ پاکستان کے لوگ بھی تھے، اور اس وقت یہ ویسٹ پاکستان میں بھی صوبے تھے، تو ان پنجاب اور سندھ، بلوچستان، مطلب پختونخوا یا اس کو آپ کہہ لیں خیبر پختونخوا، ان تمام جگہوں سے
لوگ وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں سیٹل تھے. اچھا وہ فال ہو گیا، جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو پھر ہم ان جو پاکستانی تھے وہاں پر اردو اسپیکنگ یا جو ویسٹ پاکستانی وہاں تھے چاروں سندھ میں سے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو پاکستانی رہے نا، یا وہ بھی بنگالی ہو گئے اس کے بعد؟ میرے محترم اختیار میں جو لوگ ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو بات چلی ہے، یہ بات جہاں تک افغانی وغیرہ یا دوسرے ہیں تو وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، نہ ان کی میں کوئی یہ کروں گا، نہ اس بارے میں تذکرہ کروں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کے ساتھ بہاریوں کا معاملہ، یا جن کو عرف عام میں آپ لوگ بہاری کہتے ہیں، وہ لوگ ایکچولی اردو اسپیکنگ پاکستانیز ہیں. آپ صرف بہاری کہہ کر کیوں ڈسٹنگوش کرتے ہیں؟ آپ کیوں ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں؟ بہاری ایک کمیونٹی ہے، وہاں پہ ہر جگہ سے لوگ آئے تھے، وہاں پہ یو پی سے آئے تھے، وہاں سے اس پاکستان میں مردان تمام صوبہ، کوئی ایک ایسا صوبہ انڈیا کا بتا دیں جو وہ نہیں آئے تھے، اور وہ سب بائی مائگریشن پاکستانی تھے، بائی مائگریشن. بلکہ 54 میں جو کانسٹیٹیوشن کا وہ آیا تھا، بنا تھا، اس میں یہ تھا کہ جی جو لوگ آگے ہیں وہ پاکستانی ہیں، تو ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو چاہے وہ ویسٹ پاکستان میں ہو چاہے ایسٹ پاکستان میں ہو، بات تو یہی ہے نا کہ وہ پاکستان میں آئے تھے اور وہ پاکستان ہے. میں زور سے کہتا ہوں وہ پاکستان تھا، اور وہاں سے جو لوگ ابھی بھی وہاں جو کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کا جھنڈا لگا کے، وہ پاکستانی ہیں. اس میں سندھی بھی ہیں، اس میں بلوچی بھی ہیں، اس میں پنجابی بھی ہیں، اس میں خیبر پختونخوا کے لوگ بھی ہیں. تو وہ سب پاکستانی ہیں. آپ کیوں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں بہاریوں کو؟ ان میں بہار پروونس سے بھی جو آئے تھے وہ بھی ہیں. سو دے آر آل پاکستانیز. نان بنگالی پاکستانیز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، نان بنگالیز پاکستانی. تو آپ کسی قیمت میں ان کو پناہ گزین یا اس طرح نہیں کہہ سکتے. ان کا حق ہے بائی رائٹ، بائی کانسٹیٹیوشن اور بائی لا، انٹرنیشنل لا. جو کسی ملک میں کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ وہاں کا شہری ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال صرف میں آپ کو دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ میں لوگ جب جاتے ہیں، یہاں پہ پریگننٹ وومن جن کے پاس ویزا شیزا ہو وہ چلے جاتے ہیں وہاں پر، گرچہ پاکستانی ہیں، مگر وہاں اس میں سندھ ون سب کے لوگ شامل ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ وہ جو، تو اس میں سندھ کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. تو وہ پھر جا کے وہاں پہ بچے جنمتی ہیں، بچے جنمنے کے بعد پھر ان کا ویزا پاسپورٹ بنا کے لے کے آ جاتی ہیں، تاکہ وہ بچہ جب بڑا ہو تو اسی کے بیسس پہ وہ بھی جا سکیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ غلط کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ امریکن گورنمنٹ کیوں نہیں پکڑتا؟ تو بات یہ ہے کہ ابھی وہ لوگ جو آ گئے ہیں یہاں پر وہ پاکستانی ہیں، میرے ہم وطنوں، وہ پاکستانی ہیں اور پاکستانی زندگی بھر رہیں گے جب تک کہ وہ اپنی سٹیزن شپ کو ریووک نہ کریں. اور دوسری چیز یہ کہ وہ ان کے بچے بھی پاکستانی ہیں، چاہے وہ یہاں کے پیدا ہوئے ہوں یا وہاں پیدا ہوئے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اور بات یہ ہے کہ آپ نے ان سب کی شناختی کارڈ جو ہے نا، وہ جو مینول ہوتا تھا اس وقت بھی آپ نے ان کے شناختی کارڈ کو بنایا ہوا ہے. اب اس کی بیسس پر وہ آپ ان کو روکنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو نہیں روک سکتے، قانون بھی نہیں روک سکتے، نہ آپ ان کو واپس کر سکتے ہیں کسی بھی قیمت پر. ٹھیک ہے نا؟ واپس کرنے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ یہاں تخریب کاری کر رہے ہیں، اور آپ کو ثبوت لے کے کورٹ میں جانا پڑے گا. کورٹ اگر کہے گا کہ یہ تخریب کار ہے تو پھر ہی آپ اس کی سٹیزن شپ ریووک کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو ڈپورٹ کر سکتے ہیں. وہ وٹ ایور آپ نے اسمبلی میں جنہوں نے بھی کہا وہ انہوں نے ڈپورٹ کرنے کی بات کی ہے. تو آپ اپنے ایک پاکستانی کو کس طرح ڈپورٹ کر سکتے ہیں؟ وہ بائی برتھ پاکستانی ہیں، وہ بائی رول پاکستانی ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل پاکستانیز ہیں. ٹھیک ہے نا؟
تو اب آپ چھوٹے موٹے بہانے بنا کر کے کہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ وہ نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے. یہ نہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. آپ وہ دیکھیں قربانیاں کس نے دی ہیں، کس نے ہیں. لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. 1946 میں جب رائٹ ہوا تھا وہاں پر بہار میں، تو قائد اعظم نے کہہ دیا تھا کہ اب پاکستان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو کس وجہ سے کہا تھا؟ یہی بہاری یعنی اردو اسپیکنگ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس پاکستان گئے تھے انڈیا سے یہاں بھی آئے تھے، وہاں بھی گئے، چونکہ بنگال نزدیک تھا اور بہار بھی اور دوسرے یو پی وغیرہ نزدیک تھے. انہوں نے کہا ہم یہاں چلے جاتے ہیں. تو اب اس کے بعد اب جب وہ ہماری وجہ سے یہ الگ ہوا ہے نا، ہم نے ہی الگ کیا ہے نا ان کو. تو جب ہم نے ان کو الگ کر دیا تو وہ تو ٹھیک ہے، جو بنگلہ بولتے ہیں وہ بنگالی جو تھے وہ تو ادھر رہ گئے، وہ بنگالی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں. جو آئے تھے پاکستان کے لیے، جن میں سے ابھی 3-4 لاکھ کیمپ میں بھی پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے تو اب بہت سارے نہیں بھی آنا چاہتے، مگر جو آنا چاہتے ہیں ان کو بھی لانے کا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے 55 سال سے ان کو کس اذیت میں رکھا ہوا ہے. انہی گھروں میں جو سامنے رہتے تھے وہیں سے نکال کے، ان کے اپنے گھر تھے وہاں سے اٹھا کے کیمپ میں ڈال دیا گیا ان کو، اور آج تک ان کی کوئی پریشانی نہیں. بہرحال میں یہ بات کر رہا ہوں. اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ میں بھی جو قائمہ کمیٹی سینیٹ کی بنی تھی، جس کے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کنوینر تھے آغا صاحب MNA، تو وہ بھی ان کی سربراہی میں کئی میٹنگیں ہوئیں. میں نے بھی کئی میٹنگس اٹینڈ کی ہیں. تو ان میں تو پھر میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ بھائی یہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ جن کا ایک دفعہ شناختی کارڈ بن جائے تو ان کو آپ کینسل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان کو ثابت نہ کریں کہ وہ تخریب کار ہیں. تو اس پہ نادرا پشاور کے جو ہیڈ تھے، تمام لوگوں کے ہیڈ آئے ہوئے تھے، تمام نادرا کے لوگ آئے ہوئے تھے، چیئرمین کے بھی سیکنڈ ان کمانڈ چیئرمین کے دوسرے نمبر کے افسر آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے نادرا والے نے پشاور والے مجھ سے ایگری بھی کیا تھا. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ایک دفعہ جو اس کا بن گیا تو وہ اس کو آپ ریووک نہیں کر سکتے unless you prove it. اور ابھی کیا ہے، ابھی جو لوگ آگے ہیں جن کے اس گورنمنٹ نے بنا کے دیا، پہلے مینول دیا پھر کمپیوٹرائز ہوا، اب کیا کر رہے ہیں، اب ان کے بچوں کے، ان کے دوسرے لوگوں کے شناختی کارڈ جو ہے نا بلاک کر رہے ہیں. اب بلاک جب کر دیتے ہیں تو وہ نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں بغیر نہ وہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، نہ ان کا جو ہے وہ فریز ہو چکا بینک اکاؤنٹ سب. ان کے بچے جو تعلیم جو 90% لینے والے بچے ہیں، آپ کہیں بھی لے جائیں سندھ سے آ کر کے، اگر یہاں پہ بھی زیادہ نمبر اگر دوسرے وہاں زیادہ لے رہے ہیں تو یہاں والے بھی کم نہیں ہیں. تو آپ ان کے نمبر تو ہم کم کر رہے ہیں ان کے، کہ بھائی کراچی والوں کے نمبر کم سے کم ہو اور باقی جو ہے وہاں سے زیادہ ہوں. تو ٹھیک ہے، اگر وہ پڑھنے میں اچھے ہیں، جو بھی میرٹ ہے میرٹ کریں، صحیح میرٹ کریں، ایمانداری سے کریں، بےمانی نہ کریں پلیز. تو ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کے شناختی کارڈ کو بھی بلاک کر دیں. وہ پاکستانی ہیں مائی ڈیئر سرس، وہ پاکستانی ہیں، آپ ان کا نہیں کر سکتے. آپ نے کیا ہوا ہے. یہ تو کوئی گورنمنٹ مطلب یا کوئی جج وجہ ایسا ہو جو سمجھ سکے اس بات کو، چیف جسٹس سپریم ہائی کورٹ میں جو سمجھتا ہو کہ کیا چیز ہے، قانون سمجھتا ہو، وہ اگر آئے تو اس کو تو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسی بات نہ کریں. اور یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا، یہ ایک تو اول یہ نہ کریں. یہ کمیونٹی ہے، صرف نان بنگالیز پاکستانی آپ کہہ سکتے ہیں جو وہاں سے آئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو نہ کریں، جو آ چکے ہیں، جو ہو چکے ہیں، نہ بلاک کریں، نہ کچھ کریں. آپ کو شک ہے تو کوئی انکوائری کرا لو، SI سے کروا لو، کسی سے بھی کروا لو، سبمرسیو ایکٹ میں انوالو ہیں کروا لو، کروا کر کے پھر ان کو کلیئر کرو اگر ہے، اور جلدی کرو. 4-5 سال سے آپ لوگوں نے اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے. ہاں، اور یہ بات بھی بتا دوں، ہمارا اتنا اچھا معاشرہ ہے، پاک معاشرہ ہے کہ ہم رشوت جو دیتے ہیں وہ اسی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، خاص طور پہ سول والی، تو ان کو پیسے دو اور وہ کلیئر کر دیتے ہیں، اور بھاری پیسے لیتے ہیں اور پھر اس کا کارڈ بن جاتا ہے.
تو یہ کیا، اس پہ انکوائری کروا لیں آپ چاہیں تو. اگر آپ دیکھتے ہیں یہ ہو رہا تو اس کو بند کروائیں، تاکہ جنہوں لوگ کا تو بنے نا. جو آپ کے پاس ثبوت اگر ہے وہ ہے، سویر سے تو نہیں دے. میرا خالی صرف یہ کہنے کا مقصد ہے. اور پلیز میں آپ لوگوں سے خاص طور پہ سندھ کے ارباب اختیار سے بہت ہی معززانہ طور پہ درخواست کرتا ہوں، بلکہ آپ کہیں تو میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. اپنا کلچر ہے، میں بھی سندھ کا ہوں، میرا بھی سندھی ہے، میرا کلچر سندھی ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے کہ پلیز یہ نہ کریں، ان کو رہنے دیں، ان کو رہنے دیں. جو لیگلی آئے ہوئے ہیں، یہ سب لیگلی آئے ہوئے ہیں. کون انلیگل آیا ہوا ہے بتائیں مجھے؟ جو انلیگلی کس مقصد سے آئے؟ اگر تو وہ اس پاکستان سے آیا ہے اور انہی میں سے کسی کا ریلیٹیو ہے، جس کے ماں باپ یہاں پر ہیں، جس کے بھائی بہن یہاں پر ہیں، جس کے رشتہ دار ہیں، تو وہ انڈیا کا جاسوس تو نہیں ہو سکتا نا. وہ کیسے ہوگا انڈیا کا جاسوس؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے. بہرحال میں پھر بھی ان لوگوں سے بہت اپیل کرتا ہوں، اور سخت اپیل کرتا ہوں، مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، پلیز یہ باتیں نہ کریں. ملک پہلے ہی ٹوٹ رہا ہے، اب مزید ان باتوں سے مزید ٹوٹے گا. اللہ رحم کرے، بہت کرے. جزاک اللہ. اگر آپ کسی کو میری بات بری لگی ہو، یا کسی ارباب اختیار کو میری بات بری لگی ہو، تو میں ان سے خواستگار ہوں معذرت کا. جزاک اللہ خیرا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور ان لوگوں کی مصیبت بھی دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ آمین ثم آمین. اللہ پاکستان کو زندہ رکھے اور صحیح رکھے. پاکستان زندہ باد، سندھ زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. اور آخر میں اپنے ناظرین سے اور سامعین سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی جو ہے نا، جب اگر کہیں سندھ میں رہ رہے ہیں یا جہاں بھی رہتے ہیں، وہاں کے بن کے رہ جائیں، ان کے ساتھ لوائل رہیں اور مل جل کے رہیں. جس طرح پنجاب اور دوسرے پروونسز میں یہ بات بالکل نہیں ہے، اور یہاں پر یہ چلتی ہے تھوڑی بہت. تو یہ ہے. اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ بات اگر آپ سمجھتے ہیں صحیح کہا ہے میں نے، تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کے پاس پہنچے، اپنے نان بنگالیز پاکستانیز کے پاس بھی پہنچے، اور ہمارے ارباب اختیار کے پاس بھی پہنچے. اور اس کے ساتھ میں آپ سے اللہ حافظ کہتا ہوں. آپ کو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.